بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحجت قبل الخلق وبعد الخلق وبعد الخلق سلام وارث محنت وارث قرآن وارث تنزیل قرآن وارث تشریح قرآن وارث حقیقت القرآن وارث کعبہ وارث وجود کعبہ وارث زینت کعبہ وارث حقیقت الکعبہ وارث منصب توحید وارث منصب رسالت وارث منصب حیبت وارث منصب عصمت وارث زیر وارث پیش وارث زبر وارث اسرار مقام تہجد وارث اسرار مقام فجر وارث اسرار مقام ظہرین وارث اسرار مقام ظہرین وارث اسرار مقام مغربین وارث مقام اسرار ثقلین وارث یوم السبت وارث یوم الاحد وارث یوم التثنین وارث یوم التثنین وارث یوم الثلاثہ وارث یوم الاربعاء وارث یوم الاربعاء وارث یوم الخمیس وارث یوم الجمعہ وارث یوم الجمعہ وارث زینت الجمعہ وارث حقیقت الجمعہ وارث صاحب دعوت النبویہ وارث صولت الحیدریہ وارث عصمت الفاطمیہ وارث علم الحسنیہ وارث شجاعت الحسینیہ وارث عبادت السجادیہ وارث عبادت السجادیہ وارث معاصر الباقریہ وارث اثار الجعفریہ وارث علوم القاظمیہ وارث حجج الرضویہ وارث جود التقویہ وارث ٹکاوت النقویہ وارث حیبت العسکریہ الاجل 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 یا مولا یا صاحب العصر والزمان سلام درود بھیجیے محمد
یہ اوپر جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کرائیں، ذرا مہربانی ہوگی آپ کی، بہت شکریہ۔ درود بلند آواز سے پڑھیں۔ بیدار بیٹھے ہیں آج ہمیں عشق محمد و آل محمد کی نماز پڑھتے ہوئے چھٹا روز ہے۔ دو طرح کے انسان ہیں کائنات میں، ایک کائنات سے پہلے آئے ہیں، ان کے صدقے میں پھر کائنات بنی ہے، پھر دوسرے انسان آئے ہے نا، سب کچھ محفوظ۔ تھوڑا سا آگے آج بڑھیں گے اور جب 5واں چھٹا محرم ہو جائے تو آپ کی طرف سے صاحب ممبر کو زیادہ حوصلے کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ آپ کی پذیرائی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ مجالس کی کثرت کی وجہ سے جو حال ہے وہ صرف آپ کی محبت سے ہی دور ہوگا۔ دو طرح کے انسان ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک پہلے والے، ایک بعد والے۔ ایک ہوتی ہے ذات، یہ میری ذات ہے، میرا نام ہے صدق حسن عاشور۔ ایک ہوتے ہیں متعلقات، یہ انگوٹھی ذات نہیں ہے میری، متعلقات ہے۔ یہ چشمہ میری ذات نہیں ہے، میری ذات کے ساتھ متعلقات جو ہیں ان میں ایک چشمہ بھی ہے۔ یہ گھڑی میری ذات نہیں ہے، میری ذات کے متعلقات میں سے ہے۔ وہ جوتی میری پڑی ہے، سن رہے ہیں نا، وہ میری ذات نہیں ہے، میری متعلقات ہے۔ انبیاء کی طرف چلو، عصائے موسیٰ تھا، موسیٰ کا عصا اس کی ذات نہیں تھی۔ میرے ساتھ بولے نا بادشاہ، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اور آگے چلیں، اور آگے چلیں، جتنے انبیاء کے معجزات ہیں ان کی ذات نہیں ہے، صفات ہیں، متعلقات ہیں۔ لیکن محمد و آل محمد جو کائنات سے پہلے ہیں ان کی متعلقات ہوتی نہیں ہے، یعنی نہ محمد کے بدن کا سایہ ہے، نہ محمد کی انگوٹھی کا سایہ ہے، کیونکہ ایک ذات ہے، ذات ہے، ذات ہے۔ اور اگر دیکھو معراج کس کو ہوئی ہے بتائیں؟ نبی کو۔ اگر میں کہوں جوتی کو بھی ہوئی، ارے بھائی نبی کی جوتی کو نہیں ہوئی، نبی کی قمیض کو نہیں ہوئی، نبی کے لباس کو نہیں ہوئی۔ ارے موسیٰ کائنات کے بعد والا تھا، کربلا پہنچا 14,000 سال پہلے، حکم ہوا یہ وادی مقدس ہے، جوتیاں اتار دو۔ میرے ساتھ بولیں گے، میں نے تو کہا بات کرو گے مجھ سے تو کچھ پہنچے گا آپ تک۔ جو کائنات کے بعد والے ہیں کربلا پہنچے 14,000 سال پہلے، آواز آئی مقدس وادی ہے، نالائن اتارو اپنی۔ محمد تو کہا گیا۔ ایک اور بات بتاؤ، آپ کہیں گے محمد مولّا گئے، موسیٰ بھی مولّا گئے، کیونکہ ایک عرش مولّا ہے، کربلا مولّا ہے۔ کربلا مولّا میں جوتیاں اتاری، لیکن جب محمد کیا جوتی سمیت گئے۔ ارے جوتی رسالت سے الگ ہوتی تو رہتی نیچے، جوتی بھی رسالت کے دائرہ ہے۔ میرا اپنے امر سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو آل محمد تو اللہ کا امر ہے، آل محمد تو اللہ کا ارادہ ہے، آل محمد تو اللہ کی قضا ہے۔ کچھ پہنچ بھی گئے؟ نہیں، ابھی نہیں پہنچ رہے۔ پہلے باذن اللہ کو سمجھو۔ آدم نے معجزہ دکھایا باذن اللہ، نوح نے معجزہ دکھایا باذن اللہ، اذن حکم اجازت جو عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ نوح جو کچھ کیا باذن اللہ، عیسیٰ پرندہ خلق کرتا ہے قرآن پڑھو باذن اللہ، عصا سے جو کچھ ہوتا ہے باذن اللہ، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اذن اللہ کا محتاج، میرا محمد نہیں۔ کیسے نہیں، کیسے نہیں، کیسے نہیں، کیسے نہیں؟ یا ایھا النبی، میں نے تجھے نبی بھی بنایا ہے، میں نے تجھے شاہد بھی بنایا ہے، میں نے تجھے مبشر بھی بنایا ہے، میں نے تجھے ہادی بھی بنایا ہے، مصطفیٰ بھی بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ داعیاً الی اللہ باسمہ وسراجا منیرا، میں نے تجھے اللہ کا سارا عزت دے دیا، داعیاً الی اللہ، میں نے اللہ کا سارا
تجھے دے دیا، تجھے دے دیا، تو ہے مالک اللہ کے اذن کا، اب تیری مرضی ہے، تو کسی کو کندھے پہ بٹھا دے تیری مرضی، کسی کو دربار سے نکال دے تیری مرضی۔ میں نے کہا یہ اذن اللہ بھی سمجھتے جاؤ۔ چراغ دیکھا، چراغ اس فکرے سے کچھ اور بھی معرفت بڑھ جائے گی۔ چراغ دیکھا کبھی جلتا ہوا؟ چراغ جلتا دیکھتے ہیں روز۔ دوسرا چراغ جب جلتا ہے تو دوسرا چراغ جلانے کے لیے پہلے چراغ کی اجازت لیتے ہو کہ دوسرا چراغ جلاؤ؟ ایک آگ سے دوسری آگ جلانے کے لیے پہلے چراغ کی اجازت ضروری نہیں، قرب ضروری ہے۔ کتنا قرب ہو جائے گا حرارت زیادہ آ جائے گی، اجازت نہیں قرب، اجازت نہیں قرب۔ پہنچ گئی ہے بات۔ اب اللہ کے سارے اذن کے مالک ہیں محمد و آل محمد، تو اب حسن اگر کہہ رہا ہے قوم اٹھو، تو کون محمد؟ سبھی محمد، اوسطنا محمد، کلونا محمد، اولونا محمد، آخرونا محمد۔ جو پہلا کرے گا وہ آخری کرے گا۔ اگر پہلا محمد اذن کا مالک ہے تو حسن بھی اذن کا مالک ہے۔ کہا اٹھو، اٹھو، بس آخری جملے ہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اتنا خوش۔ 17 دن مولا حسن مہمان رہے۔ جب آنے لگے کہا مولا خواہش ہے 9 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا رشتہ اگر آل محمد کی دائرے میں آ جائے تو میری تو نسلیں فخر کرتے کرتے مر جائیں۔ رملہ نامی ایک بیٹی، آخری جملے، رملہ نامی ایک بیٹی پاک مولا حسن کے عقد میں آئی۔ کیا نام تھا؟ رملہ۔ مولا حسن کو پہلے سال اجازت امامت سے مولا مدینے آئے، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا فروا۔ فروا مولا حسن کی زوجہ کا نام نہیں ہے، بیٹی کا نام ہے۔ پہنچ رہی ہے نوجوانوں کے خصوص؟ ظاہر ہے ماں ام فروا، فروا کی ماں، تو اس اعتبار سے منہ میں فروا کہہ دیتے ہیں۔ رملہ کا نام بدل کے کیا ہوا؟ ام فروا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ بی بی کا نام بھی آپ تک پہنچ گیا۔ فروا کی تفسیر کروں، ایک مجلس اور چاہیے۔ فروا یہی چھوڑ دو، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ام فروا، خیر آگے بڑھو۔ کافی عرصہ گزر گیا، مولا کے ہاں پھر اولاد مشیت الہی سے نہیں ہوئی۔ یہ مدینہ المعاجم میں پڑھیے گا، پھر زیادہ لطف آئے گا۔ میں نے تو سمرائز کیا ہے اس کو تاکہ آپ کی خدمت ہو سکے کوئی۔ اب مولا حسن اس علی کے بیٹے ہیں جنہوں نے محمد ابن حنفیہ معجزے سے دیا۔ شاد آئے پہلے سال میں نے جناب محمد ابن حنفیہ کا ایک معجزہ سنایا تھا، پتہ نہیں جو تھے وہ جانتے ہیں میں نے کیا سنایا تھا۔ اب حسن ہے اس علی کا بیٹا، جناب ام فروا پریشان ہیں۔ مولا حسن کہتے ہیں کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ کہا مشکل کشا کے گھر میں آ کر، وقت کے صاحب الزمان کے گھر میں آ کر مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہاں خواہش یہ ہے میرے گھر میں کوئی بیٹا ہے، میں کہہ سکوں یہ حسن اس کا باپ ہے، مولا حسن کے یہ بیٹا ہے۔ پہنچ رہی ہے دوستو؟ مولا حسن جلال میں اٹھے، جلال الہیہ کا اظہار ہونے لگا مولا حسن کے چہرے سے، کیونکہ کائنات سے پہلے والے ہیں۔ جلال بھی بعد میں آیا، کمال بھی بعد میں آیا، نفس بھی بعد میں آئے، تخلیق بھی بعد میں آئی، زندگی بھی بعد میں آئی۔ مولا حسن کھڑے ہوئے، کہا بیٹا چاہیے کہ بیٹی چاہیے؟ کہا مولا بیٹا افضل ہوتا ہے۔ مولا نے کہا اپنا ہاتھ الٹا کرو۔ اب علی نے ہاتھ الٹا کروایا تھا، مولا حسن نے کہا پیشانی پہ ہاتھ پھیر کے بتانے لگا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ جناب ام فروا کہتی ہے جب حسن مجتبیٰ کا ہاتھ لگا میرے سامنے نور اخضر کی بارش شروع ہوئی، میرے دائیں طرف نور اسود کی بارش شروع ہوئی، میرے بائیں طرف نور ازہار کی بارش شروع ہوئی۔ نورانیت کی بارش میں مولا حسن نے کہا فروا آنکھیں کھولو، تیرا قاسم حجرے میں آ گیا ہے۔ تو جو کائنات سے پہلے آتے ہیں ان کا یہاں بھی ظہور سمجھ میں نہیں آتا زمانے۔ کل بتایا تھا کہ جناب حکیمہ 4 حجتوں سے رشتہ ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، آخر تک کہہ رہے ہیں حسن عسکری بیٹا جو تو نے کہا تھا اس کے اثار نہیں مل رہے، 4 نسبتوں کی حجت کے باوجود
نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے کائنات میں آتے ہیں، یہ کیسے جاتے ہیں، نہ ان کا جانا سمجھ آتا ہے نہ ان کا آنا سمجھ آتا ہے۔ آسمان پر معراج کروا کے محمد نے بتایا کہ وہاں میرا کنٹرول ہے، اور مومن کی قبر میں آ کے علی نے بتایا کہ یہاں میرا کنٹرول ہے۔ تو جو کائنات سے پہلے والے ہیں ان کی عظمت اور ہے، ان کا مقام اور ہے، اور انہی کے مقام کے صدقے میں دین ہے، انہی کے مقام کے صدقے میں عبادت ہے، انہی کے مقام کے صدقے میں کائنات کا سارا شعور ہے۔ یہی شہزادہ قاسم جو تھے کربلا میں 14 سال کے تھے۔ 50 ہجری کو مولا حسن کی شہادت ہے، 4 سال کے ہیں شہزادے۔ مولا حسن نے وہاں بھی ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھا ہے، ایک تعویذ دیا ہے شہزادہ قاسم کو، یاد ہے نا کہ جب بھی روز عاشور تجھے اجازت نہ ملے تو وقت کے امام کو یہ تعویذ دکھانا۔ اب مصائب شروع کروں، اگر آپ رونا چاہتے ہیں، اگر جناب سیدہ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، میں 2 جملے کہوں۔ کربلا کا میدان سج گیا، مقتولین کا دفتر بن گیا، گنج شہداء میں انبیاء کا طواف شروع ہو گیا، حسین مولا کے خیمے کو مقام جنت کا نام دے دیا گیا، کربلا مقام نصرت کے لیے تیار ہو گئی، ساری بشریت کا کمال وہاں پہنچ گیا۔ علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت تو دو جہاد کی، بالکل ابتدا کر دی ہمیں نے۔ حسین کا جملہ سنو گے؟ کہا اکبر تجھے کیسے اجازت دے دوں میں، تو چلا گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ مولا عباس نے کہا مجھے اجازت دے مولا، کہا عباس تو چلا گیا تو حسین کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ایک ایسا شہزادہ ہے جسے زمانہ قاسم کہتا ہے، حسن کا یتیم آئے، چلتے 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 مولا کے قدموں پہ سر رکھا، اب جو رونا چاہتے ہو، قاسم کہتے ہیں مولا نہ اکبر کو بھیجے، آپ کا آنکھوں کا نور جاتا ہے، نہ عباس کو بھیجے، آپ کی کمر کا زور ٹوٹتا ہے، مولا میں ایک عرض کروں، میں یتیم ہوں، قاسم کو بھیج دو، نہ کسی آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ میں یتیم ہوں، مجھے بھیج دے، قاسم کے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ شہزادہ قاسم کو جب اجازت نہیں ملی، 50 ہجری یاد آ گئی، حسن کا زہر یاد آ گیا، مولا حسن کے جنازے پہ تیر یاد آ گئے، مولا عباس کا ذوالفقار پکڑنا یاد آ گیا، حسن کا قبرستان سے جنازہ واپس آنا یاد آ گیا، جنازہ کا اتنی چیزیں یاد آ گئی۔ وہاں وہ تعویذ تو یاد آئے گا نا قاسم کو، تعویذ میں کیا لکھا ہے؟ حسین یہ تیری نصرت کے لیے ہے، حسین یہ تیری نالائن پر قربان ہونے کے لیے ہے۔ اب جب تعویذ لے کے آگے بڑھتے گئے، حسین مولا کا جملہ سنو گے، قاسم لے آئے ہو سفارش، قاسم لے آئے ہو سفارش، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حسن یاد آتا ہے، میں حسن کو کیسے مرنے کے لیے بھیج دوں۔ عزادارو قاسم کو تبرکات پہنائے گئے، جب تبرکات پہنائے ہیں شہزادے نے تلوار پکڑی ہے، جاؤ علماء سے پوچھنا کربلا میں سب سے زیادہ فنار ملعون کس نے کیے ہیں؟ اسی یتیم نے جس کے مصائب سن رہے ہو، سب سے زیادہ ارزق نامی پہلوان کا قبیلہ ختم کر دیا عباس کے شاگرد نے، علی کے پوتے نے۔ اور جب لڑتے 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 حسن کے یتیم کا تسمہ رکاب میں پھنسا ہے، تمام پرندوں نے خیمہ زینب کا طواف کرنا شروع کیا ہے، پرندوں سے خون کی بارش شروع ہوئی ہے، مولا حسن کی عظمت کی قسم ہے، جناب زینب نے ماتم شروع کیا، حسین قاسم نہیں میرا حسن مر رہا ہے۔ مولا حسن جب پہنچے ہیں لاش تک، عزادارو اب جملہ سمجھ لینا، مولا تو نہیں پہنچ سکے لیکن ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے۔ اب جملہ سمجھ لینا، حسن کی تسبیح بکھر گئی، جہاں سے جو دانا ملتا گیا ہے حسین وہ دانا رکھتے گئے ہیں۔ میں ذاکر نہیں ہوں کہ انہیں جملہ پڑھ سکوں۔ اب حسن کی تسبیح کو اکٹھا کرنا شروع کیا، حسین نے ایک گٹھری بنائی ہے، اپنے کندھے پہ رکھی ہے، اور جا کے کہا فروا جو قاسم ہے یہی ہے، جتنا قاسم
دل سکا میں لے آیا ہوں. 2 جملے سن لینا. جب قاسم کے سر چوکے نیزہ پہ آیا, جب علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ آیا, جب شام غریبہ ہو گئی, جب 11 محرم کو قافلہ چل پڑا, موصل کی سرحد آتی ہے, وہاں ارزق نامی قبیلہ رہتا تھا. انہوں نے کہا یہ سب سر روک دو, آپ جو کہاں تک رونا چاہتے ہو مجھے 2 جملے کہہ دینا, ہمیں ایک سر چاہیے. کہا کون سا سر؟ کہا اس قاسم کا سر, اس نے ہمارے بڑے بڑے پہلوان مارے ہیں. اب شہزادہ قاسم کو الگ کیا گیا. جناب زینب کی طرف دیکھا, جناب زینب نے کہا قاسم اگر زینب کو اختیار ہوتا تو کیا حسین مدینہ چھوڑتا؟ اگر زینب کو اختیار ہوتا تو کیا عمر کو مرچی لگتی؟ اگر زینب کا اختیار ہوتا تو کیا قاسم تیرے ٹکڑے ہوتے؟ اگر زینب کا اختیار ہوتا تو کیا تم 13 ضربے کھانے کے لیے کربلا میں موجود ہوتا؟ قاسم رضائے ربی. اب قاسم کا سر الگ ہو گیا. آخری جملہ ہے, قاسم کے سر کو لیا ہے, کہاں لے کے گئے ہیں؟ مجھ سے پوچھو کہاں لے کے گئے ہیں؟ مجھے معاف کر دینا جو سید بیٹھے ہو, امتی بیٹھے ہو. ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ پر قاسم کا سر لے گئے. نیچے کھیل کھیلا جاتا تھا, نیچے پھینکا ہے سر قاسم کا. ایک مستور ہے, مقتل میں پہلو پہ ہاتھ ہے, سفید بال ہے, قیدی ہے, اس طرح نہ مارو, میرے حسن کا یتیم ہے. ماتم حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام